رہیں گے ہمیشہ ہمیش اس دوزخ میں، ان سے وہ عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت دی جائے گی۔ تو یہ کافروں کے بارے میں کیٹاگوریکل ڈیسیژن آ گیا، لیکن یہ اس کافر کے بارے میں ہے جو توبہ کے بغیر مر گیا۔ اگر موت کے غرغرے سے پہلے توبہ کر لی تو جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے پہلے اللہ توبہ قبول کر لیتا ہے۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون۔ بے شک وہ لوگ جو چھپا لیتے ہیں ان روشن دلیلوں میں سے جو ہم نے نازل کی ہیں اور ہدایت کی باتیں، بعد اس کے کہ ہم نے کھول کر بیان کر دیا ہے اسے لوگوں کے لیے اپنی کتاب میں۔ یعنی یہاں پہ ظاہر کتاب سے مراد جو ہے وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ ہے، یعنی تورات، انجیل، زبور، وہ ساری کتابیں ہیں، صحائف۔ لیکن ظاہر یہ اللہ تعالیٰ نے یونیورسل ٹروتھ کے طور پہ چیز بتائی ہے۔ یہ قرآن کی آیات آفاقی ہیں، جسے فٹ اسے گفٹ۔ ایسے لوگ جو حق کو چھپا لیتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم۔ ہاں، ان میں سے جو لوگ توبہ کی روش اختیار کر لیں گے اور اپنی اصلاح کر لیں گے، اور صرف توبہ اور اصلاح سے کام نہیں چلے گا کہ یار میں نے جو حق چھپایا ہوا تھا میں توبہ کرتا ہوں، نہیں، بتانا بھی ہوگا کیا چھپایا تھا اور بیان بھی کر دے جو کچھ اس نے چھپایا ہوا تھا۔ یعنی بخاری مسلم سے وہ رفع الیدین کی حدیثیں بھی بتا دے، اور رفع الیدین کرنے والے جو ہے نا وہ آل امیہ کی بدماشیوں پہ جو روایتیں ہیں نا وہ بھی بتا دے، تب ان کی توبہ قبول ہونی ہے، ادروائز وہ بھی لعنتی ٹھہریں گے۔ یعنی جتنا بڑا جرم یہ ہے نا کہ کوئی شخص رفع الیدین کی حدیثیں چھپائے، اتنا ہی بڑا جرم نبی علیہ السلام کی ان پروفیسیز کو دیکھیں۔ مشرکین عرب نے اگلی کتابوں میں جو پروفیسیز نازل ہوئی تھی ان کو چھپایا، تو اللہ نے کہا لعنتی۔ تو جو رسول اللہ پہ نازل ہوئی پروفیسیز کو چھپائے وہ اس سے بڑا لعنتی، کیونکہ رسول اللہ کی وہ چھپا رہا ہے نا۔ اور پھر اس سے بڑی بات رسول اللہ کا ماننے والا بھی ہو وہ بھی پروفیسیز چھپائے گا تو لعنتی۔ آپ بتائیں دلائل النبوہ ایک ٹاپک ہے، صحیح بخاری میں بھی ایک چیپٹر ہے علامات النبوہ، نبوت کی علامتیں، مشکات کی تیسری جلد میں بھی اس نام سے ایک چیپٹر ہے۔ یہ ٹرم استعمال ہوتی ہے، دلائل النبوہ اور علامات النبوہ، یہ دو ٹرمز استعمال ہوتی ہیں۔ نبی علیہ السلام کی وہ خبریں جن کی بنیاد پہ ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، کہ آپ نے اپنی زندگی میں مستقبل میں ہونے والے جو واقعات بتائے اور وہ اس طریقے سے پورے ہو گئے۔ کچھ پروفیسیز تو قرآن میں بھی آئی ہیں، جس طرح سورہ الروم کا آغاز ہی اس سے ہوتا ہے کہ وہ پرشین امپائر نے شکست دے دی تھی ایک بیٹل فیلڈ میں رومن امپائر کو، اور اس پہ مشرکین عرب بڑے خوش ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ وہ بھی آسمانی مذہب کے ماننے والے ہیں، عیسائی، رومن امپائر، ان کو شکست ہوئی ہے، تو اینالوجی انہوں نے یہ بنائی۔ اور پرشین جو ہیں وہ چونکہ آسمانی مذاہب کو نہیں مانتے، وہ آتش پرست ہیں، تو یہاں پہ بھی ہم بت پرست ہیں تو ہم بھی مسلمانوں کو جو آسمانی مذہب کے ماننے والے ہیں شکست دے دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نا، ان قریب، بضع سنین، عربی میں بضع سنین کہتے ہیں 9 سال کے اندر اندر، حد 9 سال، رومن امپائر جو ہے وہ دوبارہ پرشین امپائر پہ غالب آ جائے گی، اور اس وقت مسلمان خوشیاں منا رہے ہوں گے۔ تو بلکہ جب یہ آیات نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر نے شرط لگا دی 3 سال کے اوپر کہ 3 سال کے اندر، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 سال نہیں، بضع سنین جو ہے وہ 9 سال تک کے لیے آتا ہے، تم 9 سال کے اوپر لگاؤ۔ اس وقت شرط لگانا جائز تھا اور وہ جیت بھی گئے پھر شرط، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، واقعی پھر فتح بھی ہو گئی۔ یہ تو خیر اس وقت تو یہ لوگ یہ دیکھ رہے تھے کہ یار وہ دیکھتے تھے کہ جناب رومن اور پرشین کی آپس میں ٹسل ہو رہی ہیں
ایک دوسرے پہ غالب آتا ہے، دوسرا اس پہ غالب آتا ہے. یہ تو ظاہر تماشائیوں کے طور پہ دیکھ رہے تھے نا مسلمان. یہ مسلمانوں نے تو یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ ان قریب یہ ہمارے پاؤں کے نیچے ہوں گے دونوں. ٹھیک ہے، اس کی آپ نے برا نہیں منانا. ایک وقت ہم بریلوی دیوبندیوں کے مناظرے دیکھا کرتے تھے کہ یار یہاں پہ بریلوی غالب آ گئے، یہاں پہ دیوبندی غالب آ گئے، یہاں پہ اہل حدیث آگے نکل گئے، یہاں پہ شیعہ نکل گئے، ادھر وہ پیچھے رہ گیا. یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ہماری اس دعوت حق کے سامنے ڈھیر ہوئے ہوں گے. آپ دیکھ لیں کس طرح ڈھیر ہوئے ہوئے. یعنی میں تو جب یہ چیزیں دیکھتا ہوں تو مجھے بالکل نظر آتا ہے کہ یار ہم تو بڑی ان کو حسرت کے ساتھ دیکھ رہے ہوتے تھے کہ یار اچھا یہاں اس کی دلیل مضبوط ہے. یہ تو پتہ ہی نہیں تھا کہ سارے لمبے پہ آ جان گے. پہن کے نہیں یرموک اور قادسیہ انہوں نے بھی ہوئی ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ. تو یہ پروفیسیز نبی علیہ السلام کی قرآن میں بھی کئی ایک ہیں جو پوری ہوئی ہیں. پھر قرآن میں بار بار جو چیز آئی ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. یہ جب پروفیسی دی جا رہی تھی کہ غلبہ حاصل ہوگا، تو غلبہ تو مشرکین عرب پہ تو نبی علیہ السلام کی ہمارے زندگی میں ہوا، لیکن آپ کی وفات کے بعد غلبہ رومن اور پرشینز کے اوپر بھی ہوا، اور یہ نبی علیہ السلام کی پروفیسیز پوری ہوئی اسی طریقے سے. اگر آپ کی زندگی میں ہوتی تو اپنی زندگی میں تو بڑے بڑے جنگجو آئے اور انہوں نے بڑی بڑی حکومتیں اسٹیبلش کی. سکندر اعظم بھی آیا نبی علیہ السلام سے بہت پہلے. آپ علیہ السلام کے بہت بعد چنگیز خان آیا جس نے سلطنت عباسیہ الٹ دی. لیکن نبی علیہ السلام ایک جنگجو نہیں تھے بلکہ ایک پیغمبر تھے. اور وہ فرق کہاں سے ہمیں ظاہر ہوتا ہے؟ نمبر 1 چیز ہے دلائل النبوہ اور علامات النبوہ، کہ نبی علیہ السلام ایسی پیش گوئیاں کر کے گئے ہیں جو من و ان اس طریقے سے پوری ہوئی ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ان قریب کیسر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، قیامت تک کوئی کیسر روم پھر نہیں ہوگا، ہمیشہ کے لیے رومن امپائر ختم ہو جائے گی. یہ بہت بڑی پروفیسی ہے. ان قریب جو ہے وہ کسرا ختم ہوگا ایران کا، قیامت تک کوئی کسرا نہیں ہوگا. دیکھ لیں سر 1500 سال ہو گئے ہیں، کوئی دوبارہ امپائر، بلکہ اب تو امپائر بننے کے چانس ہی ختم ہو گئے. اب تو ملک بن چکے ہیں، اب تو نیا کانسیپٹ، ملکوں کا کانسیپٹ آ گیا. تو نبی علیہ السلام جب یہ باتیں فرما رہے تھے اس وقت تو غیب کی چیزیں تھیں، آج تو ہم دیکھ سکتے ہیں ظاہر ہو چکی ہیں. یہ چیز یہ ثابت کرتی ہے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں. اسی ٹاپک کو محدثین کہتے ہیں دلائل النبوہ، دلائل النبوہ یا علامات النبوہ. امام بیہقی نے آلموسٹ 3500 احادیث اسی ٹاپک پہ جمع کی ہیں. اس کا نام ہی انہوں نے رکھا ہے دلائل النبوہ. اچھا یہ لفظ نبوہ ہے، نون کے اوپر پیش ہے، زبر نہیں ہے. اردو میں ہر چل جاتا ہے لیکن عربی میں اصل میں یہ لفظ نبوت ہے. تو ختم نبوت لفظ ہوگا، نبوت نہیں ہے. نون پہ بھی پیش اور با پہ بھی پیش. تو دلائل النبوہ جو کتاب ہے 3500 احادیث ہیں، اس میں انہوں نے ثابت کیا کہ نبی علیہ السلام نے کون کون سی پیش گوئیاں کی. اور سر وہ تو اس وقت تک تھیں، یہ تو 5ویں صدی ہجری میں لکھی گئی ہے. اس میں کئی ایک پیش گوئیاں وہ ہیں جو اس کتاب کے بعد پوری ہوئی ہیں، جو آج ہم ویریفائی کر سکتے ہیں. مثلا تاتاریوں کے ساتھ جو مسلمانوں کی جنگیں ہیں، جس پہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ان قریب تم ایسے لوگوں سے قتال کرو گے جو چپٹے چہرے والے ہوں گے، موٹے ناک والے، ڈھال کی مانند، وہ سارے چائنیز جو ہوتے ہیں. تو یہ حدیثیں بخاری مسلم میں تو موجود تھیں، لیکن یہ پروفیسی تو آگے 8ویں صدی کے اندر آگے پوری ہو رہی ہیں. تو اس وقت مسلمانوں تو نہیں سوچا تھا کہ یہ ہوگا سارا معاملہ. تو یہ دلائل النبوہ، نبی علیہ السلام کی جو نبوت کی خبریں ہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں. کیونکہ کسی اور جنگجو نے کبھی یہ پیش گوئی نہیں کی ہے کہ میرے بعد یہ ہوگا اور وہ اس طریقے سے ہو جائے. یہ آپ کو دوسرے جنگجوؤں سے ممتاز کرتی ہے. نمبر 2، جتنے بھی جنگجو آئے انہوں نے کوئی سسٹم نہیں دیا اپنے فالوورز کو. وہ انہوں نے حکومتیں بنائی، قبضہ کیا، اپنی ریٹ اسٹیبلش کی، چلے گئے، پیچھے ان کے لوگ لڑتے مرتے رہے. لیکن نبی علیہ السلام ایک سسٹم دے کے گئے، اور اس سسٹم کی برکات ہیں کہ باقی سارے انقلاب وقت کے ساتھ ختم ہو گئے. لیکن نبی علیہ السلام کا انقلاب آج بھی گلی گلی موجود ہے. دنیا میں 1.5 ارب لوگ ہیں جو اس پیغمبر کے ماننے والے ہیں. دنیا کا کوئی ملک نہیں جہاں پر نماز نہ پڑھی جاتی ہو. کوئی چنگیز خان کا ماننے والا، کوئی سکندر اعظم کا ماننے والا، کوئی دکھائیں دنیا میں کہیں ہے؟ یہ وہ انقلاب ہے جو انقلاب، حالانکہ اس انقلاب کے بعد بھی آپس میں خانہ جنگی ہوئی مسلمانوں میں، لیکن اس چیز کے اوپر سب کا یونانیمسلی ایگریمنٹ رہا کہ اللہ، رسول، قرآن، آخرت، وہ سارا کچھ چلتا رہا. تو یہ آپ کو ممتاز کرتا ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے، تو یہ بہت بڑا ڈفرنس ہے جو بتاتا ہے
کہ نبی علیہ السلام کی تلوار ویسی تلوار نہیں تھی، وہ تو تلوار ظاہر ہے بدماشوں کو اکھاڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر تلوار ان پہ مسلط کی۔ اسلام نے اس دور جدید کو جو تخلیق کیا ہے، جو وحید الدین خان صاحب کی کتاب ہے انڈین اسکالر کی، اسلام دور جدید کا خالق، اس کا ٹاپک ہی یہی ہے کہ یہ رومن اور پرشین امپائر کو اکھاڑنے کے لیے ایک دفعہ تو سرجری کرنی پڑنی تھی، تو سرجری میں نشتر تو چلانا پڑتا ہے، اور پھر اس چیز کو اسٹیبلش کیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ دلائل النبوہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو یہ چیزیں بتائیں، تو یہ وہ باتیں جن کی بنیاد پہ آپ نبی علیہ السلام کا نبی ہونا کلیم کرتے ہیں، یعنی نبی علیہ السلام کی نبوت کی سب سے بڑی دلیل آپ کی پروفیسیز ہے، چاہے وہ قرآن میں ہو چاہے سنت کے اندر موجود ہو۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ حضور علیہ السلام کی نبوت جن بنیادوں پہ ثابت ہوتی ہے ان حدیثوں کو بیان کرنا ہی جرم ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ رسول اللہ کا پکا گستاخ ہے اور نبی علیہ السلام کا دشمن ہے، آپ کی نبوت کا دشمن ہے، پلس وہ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ نبی علیہ السلام سے زیادہ سمجھدار ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے جو اپنی امت کو غیب کی خبریں بتائی ہیں کہ یہ ہوگا، اور اس کی بنیاد پہ آپ نے نبی کو نبی کلیم کیا، وہ شخص آپ کو کہنا چاہ رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کو یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی، تو اس کا تو ایمان ہی سٹیک پہ لگ جائے گا۔ تو یہی تو ہمارا جھگڑا ہے کہ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے 2812، عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا اور وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی۔ اس حدیث کے کم از کم 8 طرق امام بیہقی نے دلائل النبوہ میں لی ہیں، اور کہا کہ دیکھو نبی علیہ السلام نے پہلے ہی کہا تھا کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، اور یہ چیز پوری ہوئی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کے نبی جو ہیں ان کو وحی کی تائید حاصل تھی اور وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اور آپ کو یہ کہانی کرائی جا رہی ہے کہ یہ حدیثیں آپ چھپا لو تاکہ آل امیہ کے اوپر پردہ پڑا رہے، مولا علی کی حقانیت چھپی رہے لوگوں پہ۔ تو اسی چیز سے بچنے کے لیے ہم نے اس چیز کو بیان کیا، اور پھر دیکھ لیں اسی بنیاد پہ ہم لوگوں کو بھی یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ توبہ کریں گے اپنی اصلاح کر لیں گے اور پھر بیان کر دیں گے چھپائی ہوئی باتوں کو، تو ایسوں کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، اور میں توبہ قبول کرنے والا رحم فرمانے والا ہوں، ہمیشہ رحم فرمانے والا الرحیم۔ تو توبہ ان کی قبول ہونی ہے کہ جو یہ باتیں بیان کریں۔ اب چونکہ سنی شیعہ تفریق ہو چکی تھی اور کربلا ایک بون آف کنٹینشن بن چکا تھا، تو لوگوں نے بڑے وسیع تر مفاد میں کبھی اس کو مشاجرات صحابہ کا نام دے کے چھپا لیا، حالانکہ یہ مشاجرات صحابہ تھے تو پھر دلائل النبوہ میں کیوں تھے؟ وہاں سے بھی نکال دیے جاتے اور نہ بتایا جاتا لوگوں کو۔ تو یہ ایک آڑ لی گئی مشاجرات صحابہ کی۔ تو مشاجرات صحابہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے مخالفین کو تو یہ لے کے آتے ہیں، جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا معاملہ آتا ہے تو وہاں پہ ان کو مشاجرات صحابہ بھول جاتا ہے، وہاں پہ وہ کہتے ہیں باغی، فتنہ پرور لوگ، حالانکہ دوسری طرف وہاں پہ بھی صحابہ ہی تھے۔ ہم اس معاملے میں بھی حضرت عثمان کے ساتھ ہیں، جس طرح یہاں مولا علی کے ساتھ کھڑے ہیں جنگ جمل صفین اور نہروان کے اوپر۔ تو یہ بڑی دو نمبری ہے کہ آپ ایک معاملے کے اندر تو مشاجرات کا نام لے کے اسے ٹال دیں، اور دوسری جگہ آپ آ کے جو ہے وہ اس کو یوز کرنا شروع کر دیں۔ ایک جگہ تو آپ وہ حدیث کوٹ کر لیں ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ کی، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے، اور دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا، اور میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو داڑھوں کے ساتھ مضبوطی سے پکڑ لینا۔ تو ہم پھر بار بار یہ پوچھتے ہیں کہ یہ حدیث آپ حضرت عثمان تک تو لے کے آتے ہیں، جب حضرت علی کی باری آتی ہے تو آپ کہتے ہیں باتیں ڈسکس نہیں ہونی چاہیے، تو حضرت علی کے خلیفہ راشد نہیں ہے۔ تو اس کو وہ پنجابی کہنے میٹھا میٹھا ہپا تے کوڑا کوڑا تھو تھو۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين۔ بے شک وہ لوگ جو کہ کفر اختیار کرتے ہیں اور وہ مر جاتے ہیں اس حال میں کہ وہ کفر ہی پر ہوتے ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور ساری انسانیت کی لعنت۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون۔ وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیش اس دوزخ میں، ان سے وہ عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت دی جائے گی۔ تو یہ
کافروں کے بارے میں کیٹاگوریکل ڈیسیژن آ گیا، لیکن یہ اس کافر کے بارے میں ہے جو توبہ کے بغیر مر گیا۔ اگر موت کے غرغرے سے پہلے توبہ کر لی تو جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے اللہ توبہ قبول کر لیتا ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور تمہارا معبود تو ایک ہے، اکیلا یکتا، کوئی نہیں معبود سوائے اس کے، اس کی رحمت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی مانند ہے، اور الرحیم اس میں دوام بھی ہے۔ سمندر میں تو کبھی کبھی طغیانی آتی ہے نا، پھر ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت کا جو سمندر ہے نا، اس میں کبھی بھی کمزوری نہیں آتی، وہ ہمیشہ ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہے۔ الرحمن بھی ہے اور الرحیم میں بھی، یہ دونوں کوالٹیز ہیں اس کی۔ اب میرے بھائیو، اگلی جو آیت ہے نا، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 164، اسے آیت الآیات کہا جاتا ہے، اس کا نام ہے۔ ایسی آیت جس میں اللہ کی کئی آیات بیان ہوئی ہیں، اللہ کی قدرت کی نشانیاں، سائنس آف گاڈ، ایک نہیں بے شمار۔ اور قرآن حکیم میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 164 کے مقابلے پہ کوئی ایک آیت ایسی نہیں ہے جس میں صرف ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے فزیکل فینومینا آف نیچر، جو اللہ تعالیٰ کے فینومینا بنائے ہوئے ہیں، وہ سارے کے سارے آلموسٹ بڑے بڑے فینومینا جو قرآن پاک میں سکیٹرڈ فارم میں ہیں، جن کو التذکیر بھی اعلیٰ اللہ کہا گیا، وہ بیان ہوئے ہوں سوائے اس آیت کے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، اور رات اور دن کے آنے جانے میں، اور کشتیوں کے، جہازوں کے سمندروں میں چلنے میں، جو کہ لوگوں کے نفع کے لیے چلتی ہیں، یعنی وہاں سے سی فوڈ جو ہے وہ شکار کیا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو نازل فرماتا ہے آسمان سے پانی، اور پھر اس پانی کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، یعنی سبزہ اگا دیتا ہے اس پانی کے ذریعے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو زمین میں ہر طرح کے جانور پھیلا دیے ہیں، اور ہواؤں کے بدلتے رہنے میں، اور بادلوں میں جو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں، آسمان اور زمین کے اندر جو سسپینڈڈ ہیں بادل، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے آیات رکھی ہیں ان لوگوں کے لیے جو اپنی عقل استعمال کرتے ہیں۔ دیکھ لیں کتنی نشانیاں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی اس میں گنوائی گئی ہیں۔ نمبر 1 آسمان و زمین کی تخلیق، نمبر 2 رات اور دن کا آنا جانا، نمبر 3 جہازوں کا سمندروں میں چلنا اور اس کے ذریعے سی فوڈ کا حاصل کرنا، نمبر 4 آسمان سے پانی کا برسنا، نمبر 5 اس پانی کے برسنے سے زمین کو اللہ نے مردہ ہونے کے بعد دوبارہ سے زندہ کر لیا، نمبر 6 زمین میں ہر طرح کے جاندار پھیلا دیے، لو جی سب کچھ کور ہو گیا، نمبر 7 ہواؤں کے چلنے میں جو کہ بادلوں کو لے کے آتی ہیں، اور نمبر 8 بادلوں کا آسمان اور زمین کے درمیان جو ہے وہ سسپینڈڈ ہونا، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے۔ یہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے، یعنی جس میں ذرا سی بھی عقل ہے اللہ تعالیٰ ہمارا ہے، وہ ان چیزوں کو دیکھ کے رزلٹ پہ پہنچ جائے گا کہ یہ کسی کے کرنے سے ہو رہا ہے۔ God is the only explanation of all the physical phenomena in this universe۔ اللہ ہی واحد وضاحت ہے اس کائنات میں ہونے والے ہر فزیکل فینامنا کی۔ تو اب جس اللہ کی یہ کوالٹیز ہیں اس کے مقابلے پہ اگر کسی اور کے ساتھ وہ چیزیں وابستہ کر دی جائیں تو اس سے بڑا کوئی جرم نہیں ہو سکتا۔
اور یہی اللہ اس چیز کا حقدار ہے کہ اس کے ساتھ شدید محبت کی جائے، دلی محبت آخری درجے کی، جو کسی اور مخلوق کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔